ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ جو نوجوان علماء فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے، ان میں ان کی طرف سے ان کے بارے میں ایک شکایت یہ آ رہی ہے کہ فارغ ہونے کے ساتھ اور فارغ ہونے کے فوراً بعد بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو رہنمائی نہیں مل رہی ہے، جن کو جوڑا نہیں جا رہا ہے، جن کے ساتھ رابطے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ یہ تجویز بہت دنوں سے زیر بحث ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جو نئے فارغ علماء کو اپنے ساتھ جوڑے۔ تو جمعیت علماء سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو جمعیت علماء کے پاس کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے یا جمعیت علماء کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ یہ ایک تجویز ہے۔ میں مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو جذبات کا کھیل ہوتا ہے، لوگوں کو جذبات ایک طرف سے گالی دلوائی جا رہی ہے تو جواب میں آپ کو بھی گالی دینے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، تو پلیز اس سے ہوشیار رہیے، اس کے چکر میں بالکل مت پڑیے۔ اگر آپ اس کے چکر میں پڑیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ آخری بات کرنے سے پہلے، ابھی این سی پی سی آر آج ہی ہمارے پاس رات ایک وہ آیا ہے، نوٹس آیا ہے کسی این سی پی سی آر کا جو کمیشن ہے، اس نے یو پی کے چیف سیکریٹری کو، یو پی گورنمنٹ کو لکھا ہے، اور اس کے لکھنے کے جواب میں اس نے رپورٹ طلب کی ہے یو پی حکومت سے کہ جو نمبر 1 یو پی کے مدارس میں پڑھنے والے بچے جو بنیادی تعلیم حق قانون کے تحت آتے ہیں، ان کے ہندو بچوں کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے۔ ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ کہ جو ہندو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے۔ دوسری بات، یو پی کے چیف سیکریٹری نے اپنے سب ضلع مجسٹریٹس کو یہ آرڈر بھیجا ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہے، ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ جن مدارس کا سروے نہیں ہوا ان کا بھی فوری سروے کرایا جائے۔ جب یہ اس سے پچھلی مرتبہ یو پی کے مدارس کا سروے آیا تھا، سروے کا آرڈر آیا تھا، تو یہ چاہا گیا تھا کہ اس سروے کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن دارالعلوم دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سروے کو سپورٹ کیا جائے، بلکہ ہم ہی سروے کر کے دے دیں گے۔ بہرحال وہ دارالعلوم دیوبند نے کیوں فیصلہ کیا وہ دارالعلوم دیوبند جانے۔ آج ہم پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں یہاں آپ حضرات سے، اور اس پہ اگر کسی کو کوئی کہنا ہو تو ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا بالکل واضح ہے، جو حق تعلیم کا قانون ہے اس قانون میں مدارس اسلامیہ کا استثناء مدارس اسلامیہ کو حاصل ہے، اور ہم اس استثناء کے حق سے، وہ ہمارا دستوری حق ہے، اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کسی قیمت۔ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے علماء کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیں، کسی بھی ذریعے سے پیدا کریں۔ اگر موجودہ زمانے کے علماء موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں وہ کردار نہیں ادا کر سکیں گے جو کردار ہمارا بنتا ہے۔ تو عصری تعلیم نوکریوں کے لیے نہیں،
عصری تعلیم مبلغین کے لیے صحیح تبلیغ کر سکے، خطبہ کے لیے اس لہجے میں، اس انداز میں خطاب کر سکیں، خطبہ دے سکیں، نوجوان بچوں اور بچیوں کے سامنے جو تردد اور شک پیدا کیا جا رہا ہے اس شک اور تردد کا جواب دے سکیں، ان کی زبان کو سمجھ سکیں، ان کے اصطلاحات کو سمجھ سکیں۔ یہ ہماری اس وقت کے علماء کی، نوجوان علماء کی، کام کرنے والوں کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں چونکہ بڑے علماء موجود ہیں اس مجلس میں، اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے، احتیاط سے بول رہا ہوں، چند بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ خدا را اس ضرورت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ میں اس بات میں پورا یقین رکھتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کی، اس ملک کی آبرو اگر کوئی ہے تو وہ علماء کرام ہیں۔ اگر علماء کمزور رہیں گے، طاقتور نہیں ہوں گے تو ملک کمزور ہو جائے گا۔ یہ میرے ملک کا سوال ہے، ملک کے اسلام کا سوال ہے، اس ملک میں بسنے والی آبادیوں کا سوال ہے، ہمارے بچوں کا سوال ہے، مستقبل کا سوال ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ بار بار آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے، اور اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، جو چیز ہم نے سیکھی نہیں ہے اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اگر میں انگریزی سیکھ سکتا ہوں، اگر مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے تو مجھے اس عمر میں بھی، حالانکہ میں یہ بار بار کہتا ہوں میرا پیر تو قبر میں ہے، پھر بھی اس عمر میں بھی اگر مجھے کمپیوٹر سیکھنے کی ضرورت ہے مجھے سیکھنا چاہیے۔ مجھے اگر انگریزی سیکھنے کی ضرورت ہے مجھے سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہندی مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے، امروہہ تشریف لے گئے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے مربی مشفق محترم استاد تھے حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے سنا ہے، حضرت فرما رہے تھے اس کو ہندی پڑھا رہے ہیں آپ نہیں پڑھا رہے ہیں؟ تو حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی مولوی سلمان کو بھی دونوں کو ہندی پڑھوائی ہے باقاعدہ۔ ہم نے 5ویں کلاس تک، حفظ کے زمانے میں 5ویں کلاس تک کی تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب فرما رہے تھے حفظ کے ساتھ کر لیا جائے، صحیح بات ہے، حفظ کے زمانے میں آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، حفظ کی رفتار کو تھوڑا سست کر دیا جائے اور ساتھ میں یہ لگا لیا جائے۔ بہرحال تو میں اپنی آخری بات کو ختم کرتے ہوئے، لیکن آپ حضرات جو لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں، وہ پرچی ضرور بھیج دیں، کچھ پرچیاں ضرور آنی چاہیے ہمیں، یہ تو معلوم ہونے کچھ آ گئی ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بہت ساری آ گئی، اب اور مت لیجیے گا۔ ہاں، ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں، بچوں اور بچیوں کی شادیاں ہونے سے پہلے، اب وہ NCPCR والے کہہ دیں گے انہوں نے بچے بچیوں کی شادی کی بات کی ہے تو نابالغ بچوں، بچے بچی کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان لڑکے یہاں جب شادی ہونے کے لیے تیار ہوں تو ان کی تربیت ہونی چاہیے، تب ان کا نکاح ہونا چاہیے۔ بہت سے ملکوں میں یہ رواج قائم ہو گیا ہے، یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ پہلے وہ 3 دن کی تربیت دیں گے تب نکاح ہوگا، تربیت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ تب نکاح ہوگا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کس طرح سوچتا ہے، مرد کو معلوم ہونا چاہیے عورت کس طرح سوچتی ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ تو یہ اور کیا کیا ذمہ داریاں، مرد کی کیا ذمہ داریاں، عورت کی کیا ذمہ داریاں، کیا فرائض ہیں، اس کا نصاب بننا چاہیے، اور اس کی تربیت سارے ملک میں ہر جگہ انتظام ہونا چاہیے۔